وعلیکم دوستو، کیسے ہیں؟ سب ٹھیک ہیں؟ امید کرتا ہوں سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ میرا نام ہے فخر باز، میں ہوں لیب ٹیکنالوجسٹ۔ آج جس ٹاپک میں ہم بات کر رہے ہیں وہ ایک عام سی ڈیزیز ہے جو پاکستان میں ہر سال ہزاروں لوگوں کو اس کی وجہ سے پریشان ہونا پڑتا ہے، اور اس ڈیزیز کی کوئی خاص اٹ مینس کہ اس کے لیے کوئی اسپیشل میڈیسن نہیں ہے، اور اس کا نام ہے ڈینگی۔ آج اس کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے اور اس کی سمٹمز کو دیکھیں گے، اور یہ دیکھیں گے کہ یہ باقی عام فیور سے ڈیفرنٹ کیسے ہے، اور اس میں یہ چیز چیک کریں گے کہ ہمیں اس میں کیا احتیاط کرنی چاہیے ڈینگی فیور میں۔ اگر ڈینگی فیور ہو جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو اب ہم چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ فرسٹ آف آل، جو ڈینگی فیور ہے اس کی سمٹم کیا ہے؟ اس کی سمٹم سمپل سی ہیں، جیسے باڈی پین ہوتا ہے فیور میں، فیور نارمل سے ہائی چلا جاتا ہے، اٹ مینس کہ ٹمپریچر 100 پلس ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ اس میں وومٹنگ وغیرہ ہوتی ہے، باڈی پین، شیورنگ، جوائنٹ پین۔ اس میں ایک عام نارمل انسان اپنی باڈی میں ویکنس فیل کرتا ہے عام بخار کی نسبت، اور اس کے لیے جو مین میڈیسنز ہیں وہ سم ٹائم جو ڈاکٹرز ہیں، اگر فیور زیادہ ہو، باڈی میں پینز وغیرہ ہو تو پرواس وغیرہ ڈرپ لگوا دیتے ہیں جو چھوٹی 100 ml کی ہے، اور اس کے ساتھ موسٹلی وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں کہ ہر 6 گھنٹے بعد پیناڈول وغیرہ یوز کریں۔ اگر آپ کو ڈی ہائیڈریشن وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے او ایس وغیرہ ڈاکٹر یوز کرواتے ہیں۔ اگر آپ کو اسٹامک پین ہے یا پھر آپ کو وومٹنگ وغیرہ ہو رہی ہے تو اس کے لیے ڈاکٹر آنسیٹ گولی دیتے ہیں یا پھر آنسیٹ انجیکشن لگا دیتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں اس کے ڈینگی فیور میں بچاؤ کیا کرنا چاہیے، احتیاط؟ ہمیں اس کی احتیاط کے لیے ہمیں فل کپڑے پہننے چاہیے، اپنے گھروں میں پانی کو نہیں کھڑا ہونا، وہاں پہ آپ نہ بیٹھیں جہاں پہ پانی کھڑا ہو، کیونکہ یہ موسٹلی وہاں پہ ڈیولپ ہوتا ہے جن ایریاز میں پانی کھڑا ہوتا ہے۔ اس دفعہ آپ نے اس سال دیکھا ہوگا کہ سیلاب کی وجہ سے ڈینگی بہت زیادہ سویئر ہوا ہے لوگوں کو۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو حوصلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایک ڈینگی میں بندہ خود پریشان ہو جاتا ہے، اس کی پوری فیملی ڈسٹرب رہتی ہے۔ یہ فیور موسٹلی آپ کو 7 سے 10 دن چلتا ہے۔ تو اس کے جب ہم موسٹلی ٹیسٹ ریپیٹ کروا رہے ہوتے ہیں تو اکثر ڈاکٹر دیکھتے ہیں کہ پیشنٹس کے جو پلیٹلیٹس ہیں وہ ڈیکریز ہو رہے ہیں ڈیورنگ ڈائگنوسس، جو اس کی رپورٹس پہ جو شو ہو رہا ہوتا ہے، اس کی ڈائگنوسس شو ہو رہی ہوتی ہیں، وہ ہر 24 گھنٹے بعد ڈاکٹر ریپیٹ کرواتا ہے، اس کے پلیٹلیٹس ڈیکریز ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو کچھ لوگوں کو فیور ٹھیک ہو جاتا ہے پھر بھی ان کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ آپ کی جو باڈی ایکشن ہے وہ انفیکشن کے خلاف لڑ رہی ہے، تو اس کی وجہ سے جو ڈسٹرشن ہو رہی ہے، سیلز کی بریک ڈاؤن ہو رہی ہے، وہ آپ کی پلیٹلیٹس ہیں، اور ساتھ میں WBC ڈیفیکٹ ہوتے ہیں، جس کو ہم موسٹلی اپنی میڈیکل فیلڈ کی زبان میں جس کو ہم وائٹ بلڈ سیلز کہتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کے سیلز ایک دفعہ ڈاؤن ہوں گے پھر آہستہ آہستہ یہ آپ چلے جاتے ہیں۔ تو موسٹلی آپ نے اس میں اپنے آپ کو ڈی ہائیڈریشن نہیں ہونے دینی، آپ پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں، فروٹس وغیرہ، اگر فیکنس فیل ہو رہی ہو تو آپ فروٹس وغیرہ استعمال کریں۔ تو اللہ پاک ہم سب کو اس بیماری سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔